کہہ رہے ہیں کہ شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ نے اپنی عمر کے اواخر میں راقیوں اور رقیہ سینٹرز کے رد میں لسانی و قلمی مہم چلائی کہ آپ شیخ رحمہ اللہ کی آراء سے اتفاق رکھتے ہیں اور جو سلفی نوجوان چند آیتیں اور دعائیں یاد کر کے راقی بن چکے ہیں انہیں آپ کیا نصیحتیں کریں گے؟ دیکھیے، رقیہ اصلاً انسان کا نجی عمل ہے۔ مجھ کو کوئی تکلیف ہے تو میں خود رقیہ اپنے اوپر کروں۔ 5 وقتہ نمازوں کی بعد کی دعائیں، بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعائیں، صبح شام کے اذکار، یہ سب رقیہ کا حصہ ہیں۔ انسان کو مزید تکلیف ہے تو مزید رقیہ کی دعائیں بڑھا سکتا ہے، لیکن خود اپنے اوپر اس کو کرنا چاہیے۔ ایک بات، سوتے وقت کی دعا، جاگتے وقت کی دعا، یہ سب بہت مضبوط رقیہ ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں رقیہ سینٹر کھل گئے ہیں، باقاعدہ راقی ہیں، پیشہ ور راقی ہیں جو پیسہ لیتے ہیں، خواتین کو بھی رقیہ کرتے ہیں، خلوت میں بھی رقیہ کرتے ہیں، خواتین کو ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ در حقیقت انہی رقیہ سینٹرز کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاط اور بہت زیادہ بے پردگی، بے حیائی کی صورتیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اور خاص کر کے جب رقیہ کسی خاتون پر کیا جاتا ہے تو رقیہ کے بعد وہ ہوش حواس کھو دیتی ہے۔ جب ہوش حواس کھو دیتی ہے تو اس کو یہی ہوش نہیں رہتا کہ اس کے کپڑے کہاں ہیں، وہ کس حالت میں ہے، کس کے سامنے ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا امکان ہے۔ بیچ میں شیطان سارا کام کرتا ہے۔ تو اس طرح کی نوبت جو آ رہی ہے اس کی وجہ سے پریشانیاں بہرحال بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ رقیہ سینٹرز اور راقی جو کثرت کے ساتھ ہوڑ ہے، یہ ہوڑ بہرحال ناقابل توجہ ہے اور ناقابل اعتماد ہے۔ اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ رقیہ کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے۔ شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ نے جو ایک بحث اٹھائی ہے وہ ان خدشات اور ان فتنوں کو سامنے رکھ کر کے اٹھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور یقیناً وہ بحث اس دور میں اٹھائی جانی چاہیے تھی اور آج بھی اس پر بحث ہونی چاہیے۔ بہت سارے واقعات آج کل رقیہ سینٹرز کے یا راقیوں کے ایسے آ رہے ہیں جن میں ہم پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر جگہ وہی بے حیائی اور بے پردگی والی باتیں اور اس طرح کے حادثات اور واقعات ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو نتیجہ ہے یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ رقیہ کرنے والا جو پردے اور حجاب کے اصول و ضوابط ہیں ان کو توڑ دیتا ہے۔ وہ خود عورتوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے، ان کو سامنے لے آتا ہے، کبھی کبھی خلوت میں ہو جاتا ہے، کبھی بے پردگی ہو جاتی ہے۔ یہ چیز جب ہوگی تو نوبت غلط حد تک پہنچے گی۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے ہم کو حد المقدور پرہیز کرنا چاہیے، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا نیک، متقی اور پرہیزگار شخص ہونا چاہیے جو اپنے گھر کی خواتین پر، اپنے گھر کے مردوں پر، بچوں پر رقیہ کرتا رہے یا بوقت ضرورت کر سکے۔ ہر گھر میں نیک اور صالح اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ جس کے اوپر جنات و شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں وہ شخص عام طور سے ناپاک رہنے کا عادی ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، غلط کاریاں کرتا ہے، شریعت کے دائرے سے دوری کی زندگی اختیار کرتا ہے، ناپاک رہتا ہے، بیت الخلاء میں آتے جاتے، نمازوں کے بعد کی دعائیں ان سب کا اہتمام نہیں کرتا، بالخصوص صلاۃ فجر کی پابندی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ دن بھر کے لیے اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ہمارے سامنے جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے یہ کہیں کہ وہ پاک صاف رہنا سیکھیں، صرف اللہ پر اعتماد کریں، نمازوں کی پابندی شروع کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی شروع کریں، اور یہ سارا کا سارا سلسلہ اللہ کے اخلاص کے لیے کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو پھر رقیہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ویسے ہی ان کا علاج ہو جائے گا۔ تو ہر گھر میں اس طرح کے افراد ہونے چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے پر دم وغیرہ کر دیا کریں اور نوبت اجنبیوں کے پاس پہنچنے کی نہ آئے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔